أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورة توبہ آیت 18. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. اس آیت کو میں نے آج کے خطبے کا عنوان اس لیے بنایا ہے کہ آج جماعت احمدیہ ناروے کی مسجد بیت النصر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ اور بھی مساجد ہیں جن کی دنیا بھر میں تعمیر کی جا رہی ہے خاص منصوبے کے تحت. تو میرا خیال ہے کہ آج اسی سلسلے میں اس منصوبے کا بھی میں ذکر کر دوں گا، اگرچہ جماعتوں کو تحریری طور پر تفصیلی ہدایات دی جا چکی ہیں. سب سے پہلے تو آج اس مسجد کا ذکر ہوگا، اس کے بعد مجلس شورا کا جو اس وقت پاکستان میں یعنی آج منعقد ہو رہی ہے یا ہو چکی ہوگی، اس کے متعلق بھی چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. ناروے کی یہ مسجد 1994 میں زمین خرید کر اس مسجد کی خاطر زمین خرید لی گئی تھی 1994 میں، جس کی اب تعمیر ہو رہی ہے. اس کا رقبہ 9500 مربع میٹر یعنی تقریباً 2 ایکڑ ہے، اور شہر کے مرکزی علاقے میں عین موٹر وے کے اوپر واقع ہے. اس پہلو سے اس پر بہت نظریں تھیں لوگوں کی، اور حسد بھی بہت پیدا ہوا، اور احمدیوں کو مسجد یہاں نہ بنانے، مسجد کی اجازت نہ دینے کے تعلق میں وہاں کے عیسائی کونسل والوں سے بہت سے مسلمان نمائندے بھی ملتے رہے، اور ان کے کانوں میں ہمارے خلاف بہت سی باتیں پھونکتے رہے. اس لیے کچھ عرصے تک تو یہ لگتا تھا کہ گویا اس کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا اور جماعت ناروے کے مقامی معززین نے لوگوں سے بہت رابطے قائم کیے، عیسائیوں سے بھی اور ارد گرد بسنے والے مسلمانوں سے بھی، اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کا موقع مل گیا.
جب ان سے باتیں کی تو پتہ لگا کہ بہت زیادہ وہ زہرآلود ہو چکے تھے، بہت زیادہ یک طرفہ باتیں کر کے ان کے دلوں کو بغض سے بھر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ کون باتیں کرنے والے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وسوسے پیدا کرنے والوں کے متعلق قرآن کریم یہی فرماتا ہے کہ وہ وسوسے پیدا کر کے چپ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ہی وسواس سے وہاں رابطہ تھا، پالا پڑا، اور بہت سخت مہم چلائی گئی جماعت کو اس مسجد کی اجازت سے محروم کرنے کے لیے۔ لیکن جب ساری وضاحتیں ہو گئیں تو علاقے کے میئر نے ایک تقریب میں کہا، ہم آپ کو اپنے علاقے میں خوش آمدید کہتے ہیں، آئیں اور جلد یہاں مسجد تعمیر کریں، اور مجھے امید ہے کہ افتتاح کے موقع پر آپ مجھے بلانا نہیں بھولیں گے۔ اس ضمن میں چودھری عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملات کو بڑے بڑے افسروں کے سامنے رکھنا اور باتیں کھولنا اس انداز میں تھا کہ یہ باتیں خود بخود ان کے دل میں کھبتی چلی گئیں، اور وہ جانتے تھے کہ قابل ماہر فن آدمی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ ضرورتیں ہیں، اس وجہ سے بننی چاہیے، اور اس کا کوئی بھی غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تو جماعت ناروے کے بزرگان کی ملاقات اور چودھری عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالآخر تمام مخالفتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہاں کی اتھارٹیز نے نہ صرف اجازت دی بلکہ تائید میں یہ دعوت دی کہ جس قسم کی بھی ضرورت پڑے، آپ کوئی مشکل پڑے ہمیں بتایا کریں۔ بہرحال یہ علاقہ جا کے میں نے خود دیکھا ہے اور وہاں چپے چپے پر پھرا ہوں اور دعائیں کرتا رہا ہوں، تو الحمدللہ کہ اب اس مسجد کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، یعنی کام شروع ہو جائے گا اب تعمیر کا۔ اس میں تقریباً 1700 نمازیوں کی گنجائش ہوگی، جو ناروے کی جماعت کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ اتنے نمازی تو وہاں نہیں ہوں گے، مگر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد بنائی گئی اور کھلے حوصلے سے بنائی گئی، اگلی 10 سالہ ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر بنائی گئی، تو ایک ہی سال میں چھوٹی ہو گئی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ناروے پر بھی پوری اترے گی، اور ناروے کی جماعت کو بھی یہ مسجد بہت جلد تنگ دکھائی دے گی، بجائے اس کے کہ اس کو کھلا سمجھیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہال بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں ذیلی تنظیموں کے لیے دفاتر، نمائش، لائبریری، مبلغ کا گھر، مہمان خانہ اور MTA کے لیے اسٹوڈیو شامل ہوں گے۔ تو یہ اپنی ذات میں مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تمام تعمیرات کے لیے ہمارے پاس فنڈ مہیا ہو چکے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جماعت ناروے انشاءاللہ چند سال میں ان رقوم کی جو مرکز نے ان کو قرضہ دیے ہیں واپسی بھی شروع کر دیں گی۔ اب اس تعلق میں بعض احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے مسجد کی تعمیر کے تعلق میں جو ذمہ داریاں مسجد بنانے والوں پر عائد ہوتی ہیں اور مسجد کے نمازیوں پر عائد ہوتی ہیں ان کی وضاحت ہوگی۔ پہلی حدیث مسلم کتاب المساجد سے لی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو جنت میں گھر تعمیر کرنا اس لیے کہ یہاں جس جگہ اس دنیا میں ہم خدا کا گھر بناتے ہیں،
اللہ کا گھر تو ویسے اب کوئی ایسا نہیں ہوا کرتا کہ جہاں خدا رہے، مگر ہر جگہ خدا موجود ہے اور رہتا ان دلوں میں ہے جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس امید پر کہ یہاں نمازیوں کے دلوں میں خدا رہے گا، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ بس جب اس دنیا میں آپ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ عرش معلیٰ پر یہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ جنت میں بھی ان لوگوں کے لیے ایک ایسا ہی وسیع گھر بنایا جائے گا۔ وہ مادی گھر تو نہیں ہوگا، اس کی وسعتوں کا کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد بنانے والوں کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جو حضرت عروہ سے مسند احمد بن حنبل میں مروی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا عروہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں، اور یہ کہ ہم ان کو عمدہ تعمیر کریں اور ان کو پاک صاف رکھیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر محض مرکزی مساجد کی تعمیر تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہر محلے میں یعنی جہاں بھی چند احمدی اکٹھے ہوں وہاں مسجدوں کی تعمیر جس حد تک توفیق ہونی چاہیے، اور ساری دنیا میں اس طرح مساجد کا جال پھیلا دینا چاہیے۔ اگر جماعت اس طرف توجہ کرے گی، مثلا ہندوستان کی جماعت ہے، وہ بھی اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی مساجد کی طرف توجہ دے گی تو اس کے نتیجے میں بہت برکت پیدا ہوگی۔ اب تک یہ خیال ہے کہ گھروں کے بعض کمروں کو مساجد کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے، اچھا خیال ہے، لیکن مسجد مسجد ہی ہے۔ مسجد دن رات خدا کے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے کھلی رہتی ہے، گھر تو دن رات سب کے لیے کھلا نہیں رہا کرتا۔ اور پھر مسجد کے نام پر تعمیر کرنا، شروع سے اس کے لیے دعائیں کرنا، خاص خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عاجزانہ ہدیہ پیش کرنا، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر مساجد کی تعمیر کا کام شروع کریں، مساجد کی غرض سے زمینیں لی جائیں اور وہاں باقاعدہ جب توفیق ملے چاہے چھوٹی مسجد بنائی جائے، تو یہ جماعت کے استحکام کے لیے بہت اہم ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایک موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اگر مسجدیں بنا نہیں سکتے تو زمین لے کے رکھ چھوڑو اور اس کے گرد ایک احاطہ سا بنا لو، اور چاہے چھپر ڈالنا پڑے، وہ مسجد خدا کی خاطر مسجد کے طور پر بننی چاہیے۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نقش و نگار والی مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں میں چونکہ دولت کی ریل پیل ہے، اس لیے نقش و نگار پر بہت زور دیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے سعودی عرب اس میں سب سے آگے ہے۔ نقش و نگار ہی ان کی مسجد کی زینت ہے، حالانکہ نقش و نگار جو دل پر ہو وہی خدا تعالیٰ کی مساجد کی زینت بنا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت نقش ہو، اس کی پیار اور محبت کی تحریریں دلوں پر نقش ہوں، یہ ہے جو مسجد کی زینت کا باعث بنتا ہے۔ تو احمدی بھی اس بات کو کبھی نہ بھلائیں کہ وہ اپنی مساجد کو دلوں کے نقش و نگار سے مزین کریں اور مساجد کو سادہ رکھیں۔ اب ہماری مسجد ہے بالکل سادہ اور صاف، اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے توجہ انسان کی منعطف ہو سکے کسی اور طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح ضرور ملمہ سازی سے سجاؤ گے. مگر میرا خیال ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الفاظ نہیں ہیں، روایت صرف اتنی ہے، میں نے اصل روایت پہ نظر ڈالی ہے. قال ابن عباس لا تخرجن لا تخرجنها، یہ لفظ نہیں پڑھا جا رہا، غالباً یہ لفظ تخرجن نہیں ہے بلکہ زینت کے معنوں میں کوئی لفظ ہے. ترجمہ اس کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم ان مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح ضرور ملمہ سازی سے سجاؤ گے. پس یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم نہیں ہوتا، مگر ابن عباس نے وہ زمانہ دیکھا تھا جبکہ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں کچھ بگڑنے کا رجحان پیدا ہو رہا تھا اور دولت کی بھی ریل پیل تھی، تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابن عباس کا اپنا تبصرہ ہے. یہ ایک حدیث سنن ترمذی کتاب القراءات سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت اور درس و تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان پر سکونت نازل ہوتی ہے. اصل ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت باری ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہ رحمت باری کا ڈھانپنا اور فرشتوں کا گھیرے میں لے لینا یہ ظاہر پر اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے نمائندے جو دلوں میں نیکی کی تحریک کرنے والے ہیں ان کو فرشتہ کہا جاتا ہے. تو اگرچہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے مگر بکثرت خدا کی نمائندگی میں دلوں میں نیکی کی تحریک کرنے والے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. ایک روایت سنن نسائی سے لی گئی ہے کتاب الطہارت سے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابی ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے. جی نہ چاہتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف دور سے چل کر جانا، نیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے. الحمدللہ کہ انگلستان میں تو ہماری اس مسجد کے ساتھ احمدیوں کا یہی سلوک ہے اور بہت دور دور سے وہ چل کے آتے ہیں تاکہ اس مرکزی مسجد میں نماز پڑھ سکیں. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب نیک نیتیں لے کے آتے ہیں اور اپنے دل کو سجاتے ہیں جس سے مسجد سج جاتی ہے. یہاں ایک لفظ ہے رباط ہے، رباط ہے، رباط ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ رباط دراصل سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کو کہتے ہیں، اور سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن اچانک داخل نہ ہو سکے. دشمن کے لیے ملک میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ رہے، ہر طرف اس کے نگران بیٹھے ہوں اور جب بھی خطرہ ہو کہ کوئی داخل ہونے والا ہے تو وہ پکڑا جائے. یہ مسجد میں بیٹھے رہنا یا بار بار آنا، اس کو رباط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ان معنوں میں رباط ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے، اس کے وساوس کو دل میں داخل ہونے سے روکنے کی خاطر یہ بہترین علاج ہے. جس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال ہو، اس دل میں شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا.
وہ وقت ہے جس میں وساوس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور جب دماغ پہ یہ خیال حاوی ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، تو سب رستے شیطان کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا بالکل بجا برحق ہے کہ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ملتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، مگر اصل سرحدیں جن کی حفاظت کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ روحانی سرحدیں ہیں، کیونکہ اگر روحانی سرحدوں کی حفاظت ہو تو قوم بچ گئی۔ جس قوم کی روحانی سرحدوں کی حفاظت ہو اس کی دنیاوی سرحدوں کی حفاظت کا بھی اللہ انتظام کر دیا کرتا ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، بہت ہی معنی خیز اور عارفانہ کلام ہے۔ بخاری کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، لکھا ہوا ہے، حالانکہ ابو ان رجلا اسفدا او امرأۃ، اور اس کے بعد سارا مضمون مرد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو ترجمہ کرنے والے نے یہ بات بھلا دی، اور چونکہ عورت کا ذکر آخر پہ آیا تھا اس لیے عورت کا صیغہ استعمال شروع کر دیا ہے۔ اصل عبارت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا شاید عورت تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا مرد۔ جب وہ فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اب دیکھیں فوت ہو گیا کا لفظ ہے، فماتا، ماتت نہیں ہے۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کیا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد کے خادموں سے بھی کتنا پیار کا تعلق تھا۔ جو مسجد کی خدمت کرتے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بے چینی کا اظہار کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، اور چونکہ جنازہ ہو چکا تھا اس لیے اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کی۔ ایک روایت مسلم کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس بدبودار پودے سے کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ پیاز اور لہسن کھانا منع ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چٹنیوں میں بھی پیاز اور لہسن کا استعمال ہوتا تھا، بعد میں روایت ہمارے گھر میں بھی جاری رہا۔ مراد صرف یہ ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر نہیں جانا چاہیے یا لگا کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی بدبو سے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بس اس کے مفہوم کو پیش نظر رکھیں، اور جب بھی مسجد میں جائیں تو اچھی طرح منجن کر کے منہ کی بو کو دور کیا کریں، پھر عطر لگایا کریں، اور کوئی ایسا کھانا اس سے پہلے نہ کھایا کریں کہ جس کی بو منجن سے بھی نہیں جایا کرتی۔ ویسے لہسن اگر کھایا ہو تازہ تازہ تو جتنے چاہیں دانت مانجیں لہسن کی بو پھر بھی آتی رہے گی۔ اس لیے مقصود کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا گھر خوشبو سے معطر ہونا چاہیے، کوئی اس میں ناپاک بو نہیں آنی چاہیے۔ پھر فرمایا فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب فرشتوں کو تکلیف کس طرح ہو سکتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اول تو کچھ فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کی تکلیف سے مراد مومنوں کی تکلیف ہے۔ جب خدا کے پاک بندوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف میں فرشتے شامل ہوتے ہیں،
یعنی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، یہ مراد ہے، ورنہ یہ تو نہیں کہ باقاعدہ ناک سے بدبو سونگھ کے وہ بدبو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت فاطمۃ الزہراء بیان کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، یعنی اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہوں، یعنی یہ کہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ اللہم اغفر لی، پھر یہ کہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے میرے اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا کرے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ پر سلام ہو، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، وافتح لی ابواب فضلک، اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ آنے اور جانے کی دعا ایک ہی ہے، سوائے رحمت اور فضل کے لفظوں کے فرق کے۔ مسجد میں جب داخل ہو تو رحمت کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ فضل میں دنیاوی رزق بھی شامل ہیں اور دنیا کے کاروبار بھی شامل ہیں، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت تو اللہ کی رحمت ہی ہے، جو برسے تو سب کچھ برس گیا، اور جب باہر جانے لگیں تو پھر دنیا میں مشغول ہونا ہے تو ایسے کاموں میں مشغول ہوں کہ وہ اللہ کا فضل کہلا سکتے ہوں، ورنہ محض مال کو فضل کہنا جائز نہیں جب تک اس مال کے ساتھ اللہ کی رضا بھی شامل نہ ہو۔ تو جاتی دفعہ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے وہ مال عطا کر جس سے تیری رضا بھی ملے ہمیں، یا تیری رضا کے نتیجے میں وہ مال ہمیں عطا ہو۔ ایک حدیث کتاب النسائی سے لی گئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے سے فخری آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، مساجد کی تعمیر بہت اچھا کام ہے، اور اس سے پہلے جو میں روایتیں بیان کر چکا ہوں، جو مسجد بنائے گا اس کو لیے خدا جنت میں گھر بنائے گا، لیکن جو ریاکاری کی خاطر ایک دوسرے سے بڑھ کر مسجد کے لیے بولیاں دیتے اور نام لکھواتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو جنت میں گھر بنانے کے لیے ان کے یہاں کے گھر بھی بے برکت ہو جائیں گے۔ بس یاد رکھیں، مساجد کی تعمیر میں جماعت احمدیہ نے جو طریق اختیار کیا ہے وہ اسی خطرے کی پیش بندی کے لیے کیا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ مساجد کے لیے چندے بھیجتے ہیں جن کا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔ جب بڑی بڑی مساجد کی تعمیر کے لیے اکٹھا جماعت کچھ پیش کرتی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ مساجد کی تعمیر میں میرے پاس لکھوں خواہ ڈالر بھی آتے ہیں، پاؤنڈز بھی آتے ہیں، روپیوں کی بارش ہوتی ہے، جن کو ہم خاموشی کے ساتھ اس مد میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بڑی بڑی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں یا چھوٹی چھوٹی بکثرت مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، زیادہ تر اسی پیسے سے بنائی جا رہی ہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات مساجد کے تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے. یہ خانہ خدا ہوتا ہے. جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد بڑھ گئی. یہ وہ حقیقت ہے جسے جاگزیں کرنے کی ضرورت ہے، دل میں جاگزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں نے شروع میں تمہید میں عرض کیا تھا کہ جماعت انگلستان بھی جماعت جرمنی کی طرح مساجد کی تعمیر پر بہت زور دے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو طریق بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے. پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ ایسا کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرصع اور پکی عمارت کی ہو، بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے. بس میں نے جو ابتدا میں نصیحت کی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر کے مطابق کی تھی کہ فوری طور پر زمین کا انتظام کریں اور زمین روک رکھیں. وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے اور بانس وغیرہ کا کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو. خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی. بہت بڑی مسجد تھی مگر شروع میں جو حصہ چھتا ہوا تھا چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں اسے پختہ بنوایا. مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان اور عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے. شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کو شوق تھا. عثمان اور سلمان. غزے کے جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب حضرت عثمان کا ذکر فرمایا تو ساتھ ایک نبی اللہ کی سنت کا بھی ذکر کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو پختہ اچھی مساجد کی تعمیر پر کوئی شرعی اعتراض نہ ہو سکے. آغاز کا ذکر جہاں فرمایا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھ کر جب خدا کی طرف سے شروع میں استطاعت نہ ہو تو یہ استطاعت تو بہرحال ہے کہ خدا کا گھر بنانا چاہیے. یہ ہر حال میں رہتی ہے. بس جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق خدا کا گھر بنانا شروع کر دو، پھر اللہ اس استطاعت کو بڑھاتا رہے گا. اور اگر اچھی مسجد بنانے کی، پختہ عمارت بنانے کی توفیق مل جائے تو یہ اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں، کیونکہ یہ حضرت سلیمان کی بھی سنت ہے اور حضرت عثمان کی بھی سنت ہے جو برحق تیسرے خلیفہ تھے. بس اس پہلو سے ہمارے ہاں جب اچھی پختہ عمارتوں کی تعمیر کو لوگ دیکھیں گے تو ان کو اعتراض کا کوئی حق نہیں رہے گا. فرمایا اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں. جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے. پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے
اور ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس سال ہم نے تعمیر مساجد کا نہیں، یہ حضرت مسلم کی ایک ہی تحریر میں نے رکھی تھی، اب میں جو مساجد کا منصوبہ ہے اس کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ وہی سال ہے جس میں مساجد کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے، اور منصوبہ تو ہمیشہ سے بنتا چلا آیا ہے، مگر اس دفعہ اسے غیر معمولی طور پر بڑھانے کا خیال ہے اور عزم ہے بلکہ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ سال ایک غیر معمولی اہمیت کا سال اس لیے ہے کہ جیسا کہ میں نے جلسہ سالانہ پر اعلان کیا تھا، مجھے اللہ کے فضلوں سے بھاری امید اور توقع ہے کہ اس سال جماعت احمدیہ میں 1 کروڑ انسان داخل ہوں گے، اور یہ بہت بڑی امید ہے، مگر خدا کے ہاں کچھ بھی نہیں، جب وہ فیصلہ کر لے تو 1 کروڑ کی کیا حیثیت ہے، جتنے چاہے داخل فرمائے۔ تو اس سلسلے میں جماعتوں کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں ان میں سب سے زیادہ اہم نصیحت یہ تھی کہ اگر تم نے 1 کروڑ بننا ہے تو خدا تعالیٰ کے گھر بنانے شروع کرو، اور اس کثرت سے بناؤ کہ ان کو آباد کرنا چونکہ خدا کا کام ہے، وہ آپ ہی گھیر گھیر کے آدمی لے کے آئے گا۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خدا کے گھر کثرت سے پھیلا دو۔ یہ جو منصوبہ تھا اس میں ابھی سے غیر معمولی برکت ملنی شروع ہو گئی ہے، اتنی ہی کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھی۔ ایک چھوٹے سے ملک میں جہاں چند 100 احمدیوں کی ہر سال چند 100 کی تعداد میں جماعت کی تعداد میں اضافہ ہوا کرتا تھا، ان کو جب ہم نے یہ منصوبہ دیا تو 5000 ان کو کہا کہ آپ نے اس دفعہ بنانا ہے، اور وہ کچھ گھبرا بھی گئے، مگر ان کو یقین تھا کہ جب کہا ہے تو بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس پر ان کو میں نے تاکید کی کہ آپ مسجد کے منصوبے کے ساتھ اس کو گانٹھ دیں، ہرگز اس سے الگ نہ کریں، کیونکہ جب مسجدیں بنائیں گے تو خدا تعالیٰ خود ان کو آباد کرنے کا انتظام کرے گا۔ چنانچہ ایک علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو دوسری میری نصیحت تھی کہ ائمہ کی طرف توجہ دیں اور بڑے بڑے ائمہ کو پکڑیں اور ان کے علاقے میں جا کے ان کی مساجد بھی تعمیر کریں اور ہر جگہ ایک احمدیہ مرکز قائم کرنا شروع کر دیں۔ تو پہلی خوشخبری یہ ملی تو کہ 5000 کو ہم بڑا سمجھ رہے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کا علاقہ جس میں 35000 افراد ہیں سارے کے سارا احمدیت کے لیے عطا کر دیا ہے، اور ان کا عزم یہ ہے، جن کا یہ علاقہ ہے وہ امام ہیں بہت بڑے، اور ارد گرد کے جو اضلاع ہیں ان پر بھی ان کا بڑا اثر ہے۔ ان کا یہ عزم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد چوطرفہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ائمہ کو بلائیں گے، ان کو احمدیت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے اور احمدی مساجد دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو، جیسا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے مخلص ہیں اور محنت کریں گے اور مساجد کی تعمیر کے معاملے میں پیچھے نہیں رہیں گے، میں امید رکھتا ہوں۔ ہم نے ان کو ابھی سے پیغام بھیج دیا کہ سارا خرچ جتنا بھی ہے وہ جماعت احمدیہ برداشت کرے گی، یعنی مرکز برداشت کرے گا، بالکل اس بارے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ جہاں احمدی نہ بھی ہوں وہاں مسجدیں بنا دیں۔ تو یہ منصوبہ چونکہ ان کو پہنچ گیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایسا کریں گے، تو اس وجہ سے میری نئی توقع یہ ہے کہ 5000 تو کیا غالباً وہ 1,00,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ بنا لیں۔ اگر یہ میری توقع اللہ کے ہاں مقبول ہوئی، منظور ہوئی، تو انشاءاللہ اس سال یہ بھی ایک نیا سنگ میل اس ملک میں رکھا جائے گا۔
بس اس پہلو سے مساجد کی تعمیر ہمارے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت جہاں جہاں یہ آواز پہنچے گی اس خاص منصوبے پر بڑی گہری توجہ سے عمل کریں گے۔ باقی انشاءاللہ اس جلسے پر جو یہ مضمون آئے گا اس وقت آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی جائیں گے۔ اب مجلس مشاورت سے متعلق مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی مجلس مشاورت یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بلائی گئی تھی۔ کوئی بھی ایسا بنیادی کام نہیں ہے جس کو بعد میں پروان چڑھایا گیا جس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے نہ ہوا ہو۔ اس زمانے کی تمام ضرورتوں کے لیے جتنے بھی نظام قائم ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کا آغاز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم الشان توفیق ملی کہ 1922 میں آپ نے باقاعدہ مجلس شورا کی نظام کو دوبارہ جماعت میں جاری کر کے ایک بہت بڑا احسان کیا۔ بحیثیت مسلم موعود آپ نے ہم پر احسان کیا، اور یہ اللہ کا آپ پر احسان تھا کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی۔ مختلف وقتوں میں یہ مجلس شورا جاری رہی، بعض سالوں میں نہیں بھی ہو سکی کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے، اور بعض سالوں میں ایک سے زائد مرتبہ ہوئی ہے۔ غرضی کہ اگر سب کو شمار کیا جائے تو شمار کرنا مشکل ہے، لیکن جو تحریرات چھپی ہوئی ہیں بجٹ وغیرہ ان پر جو سن لکھے ہوئے ہیں ان پر کسی حد تک بنا کی جا سکتی ہے۔ اس پہلو سے جو مرکز سے مجھے اطلاعات ملی ہیں، آغاز سے لے کر اب تک 77 سال گزر چکے ہیں، اور شمار کے لحاظ سے 79 یعنی 89 مجالس شورا منعقد ہو چکی ہیں۔ یہ تو اس مجلس شورا کا حال ہے جو تسلسل سے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے مرکزی شورا کہلاتی ہے، لیکن اب یہ نظام تو ملکوں میں عام ہو چکا ہے، اور اس کثرت سے پھیل گیا ہے کہ اس کا شمار ہی ممکن نہیں۔ اس لیے اب اس کو 77ویں کہنا اس پہلو سے تو درست ہے کہ تسلسل میں یہ 77ویں یا 89ویں کہلائے گی، لیکن عملاً تو تمام دنیا میں مجالس شورا بین ہی اسی طرز پر قائم کی جا رہی ہیں جس طرز پر ہم نے ورثے میں پائی تھی، اور یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی نظام ہے۔ بس جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مساجد کا قیام ہوگا اور نئی جماعتیں بنے گی، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ انہی مساجد میں اپنی مجالس شورا بھی منعقد کرنا شروع کریں، اور اگر یہ پہلو و پہلو چلے، یعنی مساجد کا قیام اور نئی جماعتوں کا قیام اور ان مساجد میں مجالس شورا کا قیام، تو حیرت انگیز اضافہ ہوگا جماعت میں، اور جماعتیں غیر معمولی طور پر مستحکم ہو جائیں گی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان نصائح کو سن کر دنیا بھر کی جماعتیں ان پر عمل کر کے استفادہ کریں گے۔ اب میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے تمام ممبران مجلس شورا پاکستان کو کل عالمی جماعتوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور تمام جماعتوں کی طرف سے دعاؤں کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں یاد رکھیں کہ تمام بیرونی جماعتیں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں اور کبھی غافل نہیں ہوئی۔ آپ بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو دعائیں میں نے آج کے لیے چنی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں
रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, कि ए हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे। जैसे गिलास भर दिया जाता है चीज़ उंडेल कर, उस तरह हमारे दिलों पे अपनी फजल से, अपनी रहमत से सब्र उंडेल दे। और सब्र तक़दामना, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला सब्र ना उंडेले कदमों को सबात नहीं मिलता। बस उसका नतीजा क्या हो, वह सब्र तक़दामना, हमारे कदमों को सबात अता कर। वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और हमें काफिरों की कौम पर नुसरत अता फरमा। दूसरी दुआ इन्हीं मानों की है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना और रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना। ये जो पहली दुआ है ये हज़रत दाऊद की वो दुआ है जो आपको सिखाई गई थी जब जालूत से मुकाबला हुआ था, तो बहैसियत तालूत आपने ये दुआ की थी। और वो हज़रत दाऊद ही थे, इस बारे में मैं तफसील से रोशनी डाल चुका हूँ। इसके सिवा इसमें कोई शक ही नहीं है कि हज़रत दाऊद का मुकाबला हुआ था, उनको खुदा ने ये इल्हामी दुआ सिखाई थी। और इस दुआ की बरकत से मुट्ठी भर मोमिनों को काफिरों पर गैर मामूली तौर पर नुसरत अता हुई, फतह नसीब हुई। दूसरी दुआ है जो यही मजमून रखती है, मगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को कुरान करीम ने सिखाई है। रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब हमें बख्श दे, ज़ुनूबना हमारी कोताहियाँ बख्श दे, व इसराफ़ना फ़ी अमरिना और जो ज़्यादतियाँ हम अपने ऊपर खुद कर बैठे हैं वो भी उनसे भी दरगुजर फरमा। व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और हमारे कदमों को सबात बख्श और हमें काफिरों की कौम पर फतह नसीब फरमा। एक ये दुआ है और एक और दुआ है जो खुसूसियत के साथ सारी जमात को आजकल करनी चाहिए। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, कि ए मेरे रब मुझे मदखल सिद्क़ अता फरमा, इस तरह दाखिल फरमा कि मैं सिद्क़ के साथ दाखिल हो रहा हूँ। व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, और इस तरह मुझे निकाल कि मैं सिद्क़ के साथ वहाँ से निकलूँ। वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, और मेरे लिए अपनी तरफ से सुल्तान नसीर अता फरमा। ये दुआ करते वक्त सारी जमात की नुमाइंदगी को न भूलें। ये वाहिद के सीगे में दुआ है, ए खुदा मुझे ऐसा कर। लेकिन हर शख्स जब दुआ करता है उसे याद रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये दुआ सिखाई गई थी तो तमाम बनी नौ इंसान के इमाम के तौर पर ये दुआ सिखाई गई थी। इसलिए आपकी अपनी दुआ में सारी दुनिया शामिल थी। हम तो उस मकाम के नहीं हैं, इसलिए हमें इरादतन ये सोचना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक की बरकत से हमारी दुआ को भी हम सब के हक में कबूल फरमा ले। बस इस पहलू से ये दुआ करें, और इसमें ये बात ख़ास तौर पर याद रखें कि मुदखला सिद्क़िन और मुखरजा सिद्क़िन में सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कहीं दाखिल होना मुराद नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अजीम मकामात का वादा किया गया था, से बहुत बड़े अजीम मकामात का वादा फरमाया गया था। अब हर मकाम पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं तो ये मुदखला सिद्क़ था और इसी की दुआ करते थे, और हर मकाम से निकलकर एक और सिद्क़ के मुकाम में दाखिल हुआ करते थे, यानी उससे नीचे नहीं उतरा करते थे।
تو اس دعا میں یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدارج کی لامتناہی ترقی کا ذکر ہے، اور یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے جب بھی داخل فرما مقام صدق کے ساتھ داخل فرما، مدخل صدق پہ داخل فرما، اور نکال بھی صدق کے مخرج پر۔ اگر وہ غلط نکلنا ہو، نیچے کی طرف تنزل ہو، تو اسے مخرج صدق کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مراد یہ ہے کہ لا متناہی ہمیشہ ہمیش کی ترقیات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی تھیں۔ بس آپ بھی ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعا کریں، اور پھر اس بات کو وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ ہمارے لیے اپنی جناب سے سلطان نصیر عطا فرما۔ جہاں تک روحانی مدارج کا تعلق ہے، وہاں سلطان نصیر سے کیا مراد ہے؟ غالباً یہ فرشتے جو خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہر مقام کے مراحل کو آسان کرنے کے لیے حضور کی خدمت کرتے تھے، نصرت کیا کرتے تھے، غالباً روحانی پہلو سے تو وہی مراد ہوگی۔ اور جسمانی پہلو سے ایسے مددگار عطا فرما دے جو ایک مشکل کام کو آسان کرنے کی توفیق رکھتے ہوں۔ سلطان جب کہہ دیا تو مراد یہ ہے کہ ایسا مددگار عطا فرما جس کے اندر غلبہ ہو، جس میں طاقت ہو، کہ مدد کرنی چاہتا ہے تو مدد پوری کر کے دکھا دے۔ تو چونکہ پاکستان کی جماعتوں میں خصوصیت کے ساتھ اس وقت بہت کمزوری کا حال ہے، اس لیے جب میں اس دعا کی تحریک کرتا ہوں تو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کے کر رہا ہوں۔ بہت توجہ سے اس دعا کی گہرائی میں اتر کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور اپنی طرف سے سلطان نصیر عطا کرتا رہے۔ مشکل سے مشکل کام ہو، مشکل سے مشکل مقدمہ ہو جو جھوٹ کے تانے بانے سے یہ لوگ بنایا کرتے ہیں، اس کے باوجود جب آپ سلطان نصیر کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔ تو امید ہے انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہم تمام دنیا پر وہ عظیم الشان روحانی فتح حاصل کر سکیں گے جو جماعت احمدیہ کے مقدر میں لکھی تو جا چکی ہے، مگر اس مقدر کو کمانا ہمارا کام ہے۔ یہ وہ مقدر ہے جسے خلوص کے ساتھ کمایا جائے گا اور دعاؤں کے ساتھ کمایا جائے گا۔ بس یہ مقدر ان معنوں میں نہیں ہے کہ مقدر ہے ہو کے رہے گا، چاہے ہم کچھ بھی نہ کریں، ہو کے رہے گا، مگر ہمیں یہ کرنا ہوگا، اس مقدر کو آسان بنانے کے لیے خدا تعالیٰ سے عاجزانہ دعائیں کرنی ہوں گی۔ یہ ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقدر ضرور ہمارے حق میں پورا ہوگا۔ اب میں آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے مضمون میں فرمایا، وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دعا کی معرفت کیا ہے جو ہم نے دعا کرنی ہے وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور یہ خدا کے فضل سے ہی پیدا ہوگی۔ فرمایا یہ جب فضل سے پیدا ہوتی ہے تو وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، اور رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے۔ وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے۔ وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے۔ ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے، اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے۔ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، بس تھکنا نہیں ہے۔ مبارک وہ قیدی
جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں. بس جو ظلم و ستم کے قیدی ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، ظلم و ستم کے قیدی خدا کی خاطر تو سوائے احمدیوں کے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو کیسی اچھی بات فرمائی، مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے. یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام شیطان کے چنگل سے رہائی کی بھی بات کر رہے ہیں. بس یہ مضمون بہت وسیع ہے، دونوں طرف اطلاق پاتا ہے. کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے. مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے. مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ روحانی مردے مراد ہیں کہ وہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے. مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے. کتنی پیاری توقعات ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی جماعت سے، اور کتنا عظیم خطاب ہے. مبارک تم جب کہ اس وقت مبارک ہوگے تم. یہ نہیں فرمایا مبارک تم جو تھکتے نہیں، فرمایا مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، اس وقت تم مبارک ہوتے ہو. اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی، اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی، اور تمہارے سینہ میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے، اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے. کیونکہ اگر تم پر فضل کیا جاوے گا، وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم اور رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے. کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا. اس کے بعد وہ جملہ جس کا پہلے سے تعلق تھا، اب نیا جملہ شروع ہوتا ہے. وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے. بس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا. دنیا کے شور و غور سے الگ ہو جاؤ اور نفسیاتی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو. یہ عبارت یہاں تک پڑھ کر میں اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان دعا کے لیے جو 3 حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں نے چنے تھے، ان کو انشاءاللہ آئندہ خطبات میں کسی کا حصہ بنا لوں گا. یہ لے لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا